السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ خصوصی پروگرام. آج ہم بات کریں گے یونس حبیب صاحب سے، جن کا ذکر آج کل میڈیا میں اور میڈیا کی سیاست میں میمو گیٹ کے بعد یہ مہران گیٹ سکینڈل نیا ایک گفتگو ایسی بن گئی ہے جس میں بہت سے سیاستدانوں کے نام بھی ہیں اور بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. یونس حبیب صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. اس سے پہلے کہ جی میں جاؤں کس کس کو پیسے دیے، کتنے پیسے دیے، کیسے پیسے دیے، بتائیے کہ اتنے سارے پیسے جو نکالے گئے بینک سے یا نکالے جاتے رہے، اور آپ کو یہ بھی خبریں آ گئیں کہ اس وقت کے چیف منسٹر نے دھمکی لگا کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو آپ کا بینک سینکشن کرایا. آپ نے سٹوری شاید اخبار میں پڑھی ہوگی. کس کے اپروول سے 1 ارب 48 کروڑ روپے نکالے جا سکتے تھے بینک سے جو آپ نے نکالا؟ جی اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ چیف منسٹر نے دھمکا کے، تو یہ کوئی دھمکانے والی بات نہیں تھی. ایک بینک کے اپروول کے لیے پینڈنگ پڑا ہوا تھا، تو اس کو جلدی کرانے کے لیے انہوں نے ڈیفینیٹلی ڈپٹی گورنر کو بلایا تھا، ان کو کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی. ایسی بھی نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی تڑی مار کے میرے سامنے بات کی. میں حاضر تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی سر کہ جلدی آپ کر دیں اس کو. لیکن اس وقت گورنر کے بیٹے کو کڈنیپ بھی کر لیا گیا؟ نہیں کوئی گورنمنٹ چھوڑا اس وقت گیا جب بینک کا اپروول مل گیا؟ نہیں. The boy who was kidnapped is Mr. Sumro, president تھے حبیب بینک کے. He was not a governor. گورنر کا کوئی ایسا دوسرا نہیں تھا. He was the president of حبیب بینک لمیٹیڈ. یہ جو تھا جام صادق نے ان کو اریسٹ ضرور کیا تھا. امتیاز عالم حنفی صاحب کا کوئی کردار نہیں تھا اس میں؟ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے امتیاز عالم حنفی صاحب؟ نہیں، امتیاز عالم حنفی صاحب. تو 1 ارب 48 کروڑ کس کی مرضی سے نکلے تھے؟ 1 ارب جو 48 کروڑ میں نکالے ہیں وہ میں نے گروپ بنا کے ویریس اکاؤنٹس میں باقاعدہ اس کو اپروو بائی دی پروونشل کریڈٹ کمیٹی اینڈ ایگزیکٹو کمیٹی سب نے پاس کیا. نہیں، یہ تو ان کو دے رہے ہیں کہ جن کے پرپوزل ہیں. برانچ مینیجر سے یہ اوپر آئی اپروول کے لیے. اپروول آیا، باقاعدہ میٹنگیں ہوئی. میٹنگوں میں پہلے ایگزیکٹو کمیٹی پروونشل کمیٹی نے ریکمنڈ کیا، ریکمنڈیشن پہ ایگزیکٹو کمیٹی نے پاس کیا. ٹھیک، یہ بتائیے روداد خان صاحب نے ڈینائی کر دیا. میں سب سے پہلے روداد خان صاحب کی طرف سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ ان کی آپ سے کبھی ملاقات بھی ہوئی ہے. آپ نے کہا انہوں نے زبردستی کی مجھے کہ میں آصف زرداری کے خلاف کیس بناؤں. روداد خان نے جو کہا ہے کہ مجھے نہیں ملاقات ہوئی، اٹ از اے ٹوٹل رانگ. اب تو عزیز منشی یہاں پہ ہے نہیں. انہوں نے مجھے بلایا تھا اور میرے ساتھ اس ٹائم پہ پاکستان بینکنگ کونسل کے چیئرمین قاسم پارک بھی تھے اور میرے حبیب بینک لمیٹڈ کے طاہر علی طیب بھی تھے. اور ان دونوں آدمیوں کے ساتھ ہم گئے تھے جہاں پہ لوگوں نے ہمیں بلایا تھا اسلام آباد میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ پروبیبلی ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی کیو بلاک میں ہوئی تھی ہماری میٹنگ. ٹھیک، اس میں انہوں نے دھمکی لگائی تھی آپ؟ ہاں ڈیفینیٹلی. انہوں نے 29 سپٹمبر کو آئے تھے. 30 سپٹمبر بھی ہم پہ رہے تھے. 30 سپٹمبر کی شام کو یعنی رات کو ہم نے فلائٹ پکڑی اور کراچی آ گئے. وہ چیز یہی تھی کہ دے ٹرائی می کہ آپ اس کے اوپر کمپلین لوج کریں آصف علی زرداری کا کہ یہ جو ڈیوٹی فری شاپ کا ایڈوانس آپ نے کیا ہے یہ انڈر دی انسٹرکشن آف یا انڈر دی پریشر آف آصف علی زرداری. جو کہ کیس جو بات درست تھی نہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے پریشر پہ ہی دیا. نہیں آپ دیکھیں نا، کوئی بھی پریشر کی بات نہیں. ایک پرپوزل ہے، وائبل ہے. اب یہی آپ بات کرتے ہیں تو میں نے اس کو رویداد خان کو، لطیف عزیز منشی کو میں نے کہا کہ آپ نے جتنا فائنانس کیا ہے حبیب بینک نے اس سے ڈبل مجھ سے آپ لے لو، یہ ڈیوٹی فری شاپ مجھے دے دو. اٹ از وائبل آپشن. لیکن آصف زرداری صاحب کا فون تو آیا تھا نا؟ نہیں کوئی ٹیلی فون نہیں آیا. اس کے بعد تو کتنی انکوائریاں ہوئی، ایف آئی آر کی انکوائریاں ہوئی. میں نے سب میں انہوں نے کہا کہ آصف کوئی ہم لوگ نے آصف زرداری کو میں نے ان کی انوالومنٹ کہیں بھی میں نے لی نہیں لیے. نواز شریف صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بائی ہینڈ پیسے دیے؟ نواز شریف کو 2 ٹائم دیے گئے پیسے. ایک تو 35 لاکھ روپے دیے گئے فرام ISI جو جنرل لیفٹیننٹ جنرل دورانی نے اس کو اپنے ایفیڈیوٹ میں شامل کیا ہے. اچھا، دوسری دفعہ جو ان کو دیے گئے وہ 93 میں جب مہران بینک تھا.
مہران بینک تو حبیب بینک کے زمانے میں تو الاؤ ہی نہیں تھا، یہ تو بنا ہوا 1992 میں. تو اس ٹائم پہ میرے کو اپروچ کیا تھا تو میں نے ڈیفینیٹلی ان کو 25 لاکھ روپیہ دیا تھا. انہوں نے خود اپروچ کیا آپ کو؟ جی ہاں. 1993 میں میاں صاحب نے براہ راست ذاتی طور پہ آپ کو اپروچ کیا؟ میاں صاحب تو اتنے میرے سے کانٹیکٹ میں نہیں تھے نا. حمید وہاں پہ اس ٹائم تو احمد صادق جو ہوتے تھے یا جو بھی ان کے سینئر آفیسر پرنسپل سیکرٹری تھے یا جو بھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑے سے فنڈس کی ضرورت ہے. تو میں نے 25 لاکھ روپیہ پہلے تو بھیجا کیش ہاتھ سے دیا. پہلے میری بات سن لیں. 25 لاکھ تھرو مسٹر آصف شاہ، ہمارے پروونشل چیف تھے لاہور کے، پروونشل چیف آصف شاہ نے دوسری دفعہ جو دیا 35 لاکھ روپیہ، وہ میں نے بخود لاہور جا کے ان کے گھر پہ دیا. انہوں نے وہ بیگ ان کے بیٹے کو ہاتھ میں دیے، بولا ہے کہ یہ رکھ لو. پہلی دفعہ پروونشل چیف نے دیا؟ پہلی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے مہران بینک کے پروونشل چیف آئی ایس آئی نے حبیب بینک کے زمانے میں دیے تھے. اچھا، سو دوسری دفعہ آپ کے پروونشل چیف نے جا کے پیسے؟ یہ مہران بینک سے دیا. کوئی ریکارڈ حبیب بینک سے نہیں. کوئی ریکارڈ نہیں آپ؟ ریکارڈ کیا مطلب؟ اس چیز کا کوئی ریکارڈ ہے آپ؟ ریکارڈ جو بھی ہے سارے ایف آئی اے لے کے گئی تھی، سی ڈی وغیرہ جو بھی تھی وہ سب ایف آئی اے ملک صاحب کے پاس، رحمان ملک صاحب کے پاس. رحمان ملک کے پاس ہی ہوں گے. نہیں، انہوں نے کوئی کسی پلیٹ فارم پہ کہا بھی کہ سارا ریکارڈ میرے پاس ہے، اگر مجھے سپریم کورٹ بلاتی ہے تو میں آ کے دے جاؤں گا. شہباز شریف صاحب کو تو آپ نے ٹی ٹی کیا نا پیسے؟ شہباز شریف کو 25 لاکھ روپے کی ٹی ٹی ان کو ڈائریکٹ نہیں کی تھی. یہ میں نے آصف جمشید صاحب کو ہم نے بھیجی ہے ٹی ٹی وہاں سے کراچی سے. وہ 25 لاکھ روپیہ پھر آصف جمشید صاحب نے شہباز شریف کو پہنچائے، جن کو بعد میں پیپلز پارٹی نے 2 سال کی ایکسٹینشن دی آصف جمشید صاحب کو. لیکن میں اس پہ بعد میں آؤں گا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو بھی پیسے آپ نے براہ راست نہیں دیے، اور نواز شریف صاحب کو بھی ایک دفعہ آپ نے ہاتھ میں پیسے دیے، اور ایک دفعہ آپ کے پروونشل چیف نے جا کر نواز شریف صاحب کو ہاتھ میں پیسے دیے. بس یہ دونوں کا بات ہے نا. ایک پروونشل چیف آصف جمشید صاحب نے دیے، دوسری بار میں نے دیے. اس سے پہلے جو ساتھ کون کون تھا اس وقت؟ کس کے؟ میاں صاحب کے ساتھ پیسے جب آپ دے رہے تھے؟ میاں صاحب کے پاس تو بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو میں نے اسی ان کو جا کے دیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیا. بولے یہ اندر رکھ دو. انہوں نے خود آپ سے رابطہ کیا میاں صاحب؟ میاں صاحب نہیں، میں نے بولا تھا نا کہ آصف صاحب نے رابطہ کیا. نہیں، آصف نہیں، احمد صادق نے آپ سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے ان سے آپ کا تعلق نہیں تھا میاں صاحب سے اتنا، اسی لیے کسی اور سے رابطہ نہیں. میاں صاحب سے بھی الگ سلیکٹ تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، مگر ایسے اوپنلی نہیں تھے کہ ہم لوگ فرینڈ تھے یا دوست تھے. ٹھیک. 20 کروڑ روپے قرضے بھی دیے آپ نے میاں صاحب کی شوگر ملوں کو؟ میاں صاحب کی شوگر ملوں کو بھی اس میں ابھی تو میرے کو سارا ریکارڈ دیکھوں گا، پتہ چلے گا. یہ دیکھنا شروع کریں. اتفاق فاؤنڈریز کے کیا یہ بات درست ہے، یا آپ اس بات کو ٹیسٹیفائی کریں؟ ان کی اس میں یہ ہے کہ یہ سارے صحیح ہیں. ان کے ایک ریگولر ایڈوانس تھا جو ہم نے سینکشن کیا تھا اتفاق چودھری شوگر ملز کو. چودھری شوگر مل جو ان کی مالیت میں یا ان کی اس میں قانونی طریقے سے تھی، ہاں، تو انہوں نے اس میں سے سارے چیک دیے ہیں ویریس پارٹی کو. اس میں بریڈر اسٹیل بھی ہے، اتفاق فاؤنڈری زیادہ ہے، باقی اس میں ہے قریباً. تو آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ نے یہ سارے چیکس دیے تھے ان کو؟ چیکس نہیں دیے جی، میں نے چیک لمٹ ہم نے پاس کر دی، اپروو کر دی. تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے اپنے چیک سے یہ اماؤنٹ ڈرا کیا ہے. اماؤنٹ ڈرا کے تقریباً 20 کروڑ. چودھری شجاعت صاحب which was the regular proposal. Proposal was also approved by our Punjab Provincial Committee اور اس کے علاوہ ممبر آف دی بورڈ. چودھری شجاعت صاحب کو بھی آپ نے لون دیے، قرضے دیے؟ میرا خیال ہے چودھری شجاعت کو بھی کچھ دیے ہیں، مگر اپنلی مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ چیکس تو اتفاق فاؤنڈری کے ہیں، لیکن کتنا چیک اتفاق فاؤنڈری تو انہی کی ہے نا. لیکن چودھری شجاعت صاحب کی تو اپنی شوگر ملز تھی نا جن کو آپ نے اس کو مجھے یاد نہیں کیا ہے. رفلی کو اندازہ ہوگا 2-4 کروڑ 5 کروڑ. میرے کو زبانی یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا کون سے نام سے اکاؤنٹ تھا کیا نہیں تھا. اٹ از اباؤٹ 6 کروڑ 13-14 سال ہو گئے. 6 کروڑ کے قریب آپ نے دیا. نہیں، یہ نہیں کہتا ہوں میں 6 کروڑ نہیں، کہ 6 کروڑ دیا کہ 10 کروڑ دیا یا 15 کروڑ دیا ہے، مجھے یاد نہیں. کس کے کہنے پہ دیا تھا؟ یہ کسی کے کہنے پہ نہیں، یہ ریگولر ایڈوانس. اگر جو کچھ بھی دیا اٹ از دا ریگولر ایڈوانس. اگر کسی پولیٹیشین کو ابھی میں نے اس کو دیا
یا اس سے بات چیت کرتا تھا سارا. ابھی بینک میں کام کرتے تھے میر افضل صاحب ان کی شوگر مل کو. تو کیا ہوا؟ ٹھیک. ٹی ٹی کا بھی آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں جو شہباز شریف صاحب کو آپ نے بھیجی؟ اس کی ٹی ٹی ایک ہے, اس کی ریکارڈ ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ یہ ٹی ٹی ہم نے شہباز شریف کو دی. شہباز شریف کی بجائے یہ ٹی ٹی پرٹین کی ہم نے آصف جمشید شاہ کو, انسٹرکشن کے دس منی شوڈ بی پیڈ ٹو دا. سر یہ دلچسپ بات نہیں ہے کہ آصف جمشید صاحب کو آپ پیسے بھیجتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل میں نے ٹی ٹی لی ان کے بہاف پر, اور آصف جمشید صاحب کو پیپلز پارٹی کی حکومت 2 سال کی ایکسٹینشن دیتی ہے آگے؟ نہیں, آصف جمشید صاحب کیونکہ پی ایم ایل این اب آپ کو چچا کہہ کر الزامات لگا رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب کے کہنے پر آپ یہ سارا کام کر رہے ہو. یہ جو سارے ایکٹرز اور کیریکٹرز ہیں, دیکھیں آپ نے, آصف جمشید صاحب ایک پرائیویٹ بینک کا پروونشل چیف تھا, تو اس سے تو گورنمنٹ کی تو کوئی نہیں ہوتی تھی کہ گورنمنٹ ہم کو انسٹرکشن دے کہ آصف جمشید صاحب کو 2 سال کا دو. مگر ایکچولی آصف جمشید صاحب ٹیک اوور دی چارج آف پنجاب بینک, وہاں پہ ان کو ایکسٹینشن ملی ہے, ہمارے مہران بینک میں کوئی نہیں ہے. لیکن دی تو پیپلز پارٹی نے دی. بہرحال یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب جیسے لوگوں نے براہ راست پیسے لینے سے انکار کیا, کون کون لوگ تھے جن کو آپ نے براہ راست پیسے ہاتھ میں جا کے دیے؟ دیکھیں نا, اس میں سے میں نے ٹوٹل جو بھی لوگ تھے وہ میرے کو تو پتہ نہیں ہے. اس میں سے بات یہ ہوئی تھی کہ 7 کروڑ روپیہ میرے کو انسٹرکشن ملے تھے جنرل بیگ سے اور اپنے پریزیڈنٹ سے کہ آپ 7 کروڑ روپیہ یوسف کو کے تھرو دے دو. یوسف ایڈوکیٹ. اب یوسف ایڈوکیٹ کس کو دیتا ہے کس کو نہیں دیتا ہے یہ پتہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کس کو دے؟ اس کے علاوہ 15 لاکھ ابھی رپورٹڈ کے اعجاز الحق کو دیے گئے. اعجاز الحق صاحب کو, کیونکہ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے. سو یوسف نے مجھے کہا تھا ان کی والدہ صاحب کو دیا تھا, ٹھیک, ان کے ہاتھوں. اعجاز الحق صاحب کی والدہ کو دیا تھا, which is confirm to me کہ ہم نے پیسے دے دی. سو یوسف میمن صاحب جس کو پیسے دیتے تھے آپ کو آ کے کنفرم کرتے تھے کہ میں نے پیسے دے دیے؟ جی ہاں, اس ٹائم میں تو یہ بات ہوتی تھی. جماعت اسلامی کوئی نہیں تھی, مہران بینک میں کوئی نہیں دیا ہم نے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی نے آپ سے پیسے نہیں لیے؟ نہیں, کوئی نہیں. آپ نے جماعت اسلامی سے پیسے نہیں لیے. الطاف حسین صاحب کا نام بیچ میں آیا. نہیں, وہ پیسے جو میں نے 7 کروڑ روپیہ دیا تھا, اس میں میرے کو انفارم کیا تھا کہ میں نے اس میں ان کو دیں گے. جو بھی بات ہے کہ اس نے کوئی پیسہ نہیں دیا, الطاف صاحب کو نے یہ پیسہ خود ہی رکھ لیا یا کیا کیا یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ مجھے جو انسٹرکشن ملی تھی کہ ان کو 7 کروڑ روپیہ آپ ڈسپرس کر دو. یوسف میمن صاحب نے آپ کو واپس آ کر بتایا کہ میں نے الطاف صاحب کو پیسے دیے؟ نہیں, مجھے یہ بھی نہیں بتایا, میں نے اس کو پوچھا بھی نہیں اس سلسلے میں کہ تم نے الطاف بھائی کو دیا کہ نہیں دیا. مگر ہاں یہ بات کھلی کہ اس نے کوئی پیسہ الطاف بھائی کو نہیں دیا. بعد میں کب بات کھلی ہے؟ یہ بات قریباً نہیں. اور جب ہماری مہران بینک کا ابھی بینک کے ساتھ میں کام کرتا تھا جس وقت کی بات ہے, تو بیچ میں سال بھر کے بعد بات چیتیں ہونی شروع ہو گئی. لیکن یہ تو جو آپ نے ایف آئی اے نے آپ کے ساتھ تفتیش کی تھی, اس میں تو آپ نے کہا کہ الطاف حسین صاحب کو پیسے دیے گئے. وہاں پہ ایف آئی اے کے سامنے تو سب کچھ کرنا ہے, جو بولیں گے وہ لکھ دوں گا. ایف آئی اے کیا ہے, پولیس ہی ہے نا. تو پھر ایف آئی اے اس وقت ہیڈ کون کر رہے تھے؟ ہیڈ کرتے تھے رحمان ملک. تو رحمان ملک صاحب کے کہنے پر آپ الطاف حسین صاحب کا نام بھی لکھ دیا آپ نے؟ رحمان ملک صاحب کے کہنے پر نواز شریف کا نام لکھ دیا. ایف آئی اے میں انہوں نے ایف آئی اے میں میری انکوائری کی تھی, ٹھیک ہے نا. ایف آئی اے میں اب دیکھو نا, یہاں پہ یہ بھی غلط ہے, آفاق ایم کیو ایم, اس میں لکھ دیں 5 لاکھ روپیہ, 5 ملین دیے. اب یہ ملین کو انڈر لکھا ہوا ہے کہ نہیں, یہ ہے 50 لاکھ روپیہ. ٹھیک. سندھ منسٹر, سندھ چیف منسٹر تھرو امتیاز شیخ دیے, یہ 1 کروڑ 30 لاکھ روپیہ ہے, جہاں مجھے یاد ہے تب تک. آپ کو تو یاد ہے چیزیں کافی ساری, باقی ساری آپ کو یاد ہے, کچھ بھول گئی ہیں بیچ میں سے. تھوڑی سی تو آدمی کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف صاحب کا نام رحمان ملک صاحب کے کہنے پہ آپ نے ڈالا لسٹ میں؟ نہیں, آپ خود ہی آپ نے بھی کہا کہ ایف آئی اے کے کہنے پہ نام ڈالا. کوئی اس کے نام اس کی وجہ نہیں. ایف آئی اے نے جس ٹائم پہ میں اریسٹیڈ تھا تو انہوں نے 161 کا جو میرے سے بیان لیا تھا, اس میں سب چیزیں آئی تھی, اس میں سب چیزیں نکلی ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کے باہر بھی صحافیوں سے نام لیتے کرتے, جب آپ نے بات کی اس میں بھی آپ نے نام لیا, آپ اس لسٹ میں بھی نام لے رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات سن لیں. دیکھیں 8 اکتوبر کو جو میرا پہلا کیس تھا نا, میں نے وہاں پہ سپریم کورٹ میں حاضری دی تھی, تو وہاں سے میں جب بھی جیسے نکلا ہوں نا تو مجھے گھیر لیا
وہ کیا نام ہے پارٹی نے، سوری آپ کی میڈیا نے، تو اس ٹائم پہ میڈیا نے بھی مجھے یہی چیز دکھائی تھی. دکھائی نہیں تھی، سوال پوچھا. نہیں ایک اگر آپ کہتے ہم چلا دیتے ہیں. ایمبیزلمنٹ آف یونس حبیب ایف آئی کی رپورٹ ہے. نہیں، جب میڈیا سے آپ نے بات کی سپریم کورٹ کے باہر، اس ٹائم دکھایا کچھ نہیں گیا، سوال پوچھے گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ کہا، یہ سن لیجیے گا. جو ایف آئی اے کو آپ نے بیان دیا تھا اس میں کچھ سیاستدانوں کے نام ہیں. جی ہاں، اس میں نام ہے کہ 20 ملین الطاف حسین کے. الطاف حسین کو میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں دیے ہیں. تو کس نے دیے تھے؟ یوسف ایڈوکیٹ. یوسف ایڈوکیٹ نے الطاف حسین. اور نواز شریف کو اور شہباز شریف کو کس نے پیسے اس میں دیے؟ ایک دفعہ آصف جمشید صاحب نے دیے تھے 25 لاکھ روپیہ ٹو شہباز شریف نے. میں نے دیے تھے 35 لاکھ ٹو نواز شریف. اس کو یہ 20 ملین کی اماؤنٹ بتائی تھی. 20 ملین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو الطاف حسین صاحب کا نام زبردستی لکھوایا گیا تو باقیوں کا بھی بہت سو کا زبردستی لکھوایا جا سکتا ہے. نہیں، اس میں تو الطاف حسین کا نام ہی نہیں ہے. یہ سب سے یہ میں نے ایڈوکیٹ فار ڈسبرسمنٹ ٹو جاوید ہاشمی نے الطاف حسین 20 ملین. یہ میرا خیال ہے یہ یوسف میمن غلط بات کرتا ہے. اس نے دیے نہیں ہیں. میں نے اس کو ڈسبرس کیے تھے مگر اس نے دیے نہیں وہاں پہ جا کے. سو آپ صرف الطاف حسین صاحب کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پیسے نہیں دیے گئے، ان کو ملے بھی نہیں. الطاف بھائی کو ملے بھی نہیں. اور یوسف نے جو کلیم کرتا ہے کہ میں نے دیا، اٹ از رانگ. کس کا کلیم غلط ہے ان کا؟ پھر تو یہ ہے کہ کس کا کلیم ٹھیک مان لیں اس میں؟ دیکھیں نا، اس میں جام صادق علی کا کلیم صحیح ہے. اس کے بعد آپ کا 50 ملین یوسف ایڈوکیٹ کو جو دیے گئے جاوید ہاشمی کو اور دوسرے ایم این اے کو، یہ بھی صحیح ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک غلط ہے، باقی سارے ٹھیک ہیں؟ باقی سب ٹھیک ہے. غلط بھی مجھے نہیں پتا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے اس کو ڈسبرس کیے تھے پیسے 70 ملین. اس میں سے اس نے جاوید ہاشمی کو قبول کیا ہے، اس نے اعجاز الحق کا بھی قبول نہیں کیا ہے. مگر یہ ہے کہ اس نے صرف جاوید ہاشمی کا قبول کیا ہے. لیٹر آن آپ سے بڑی گواہی آپ یوسف ایڈوکیٹ صاحب کی بن گئی کیا کہ وہ اگواہی دیں گے تو مانا جائے گا انہوں نے پیسے کس کو دیے؟ جی ہاں. تو پھر آپ کو نہیں پتا کہ پیسے کس کو نہیں. مجھے اتنا یہ پتا ہے کہ یہ آصف جو انہوں نے ابھی قبول کیا جاوید ہاشمی اور دوسرے ایم این اے کا، اس میں وہ نہیں ہے کہ اس میں دوسرے کسی کو دیا گیا ہے، الطاف بھائی کو یا کسی کو. لیکن یہ آپ جتنے وثوق سے ہمارے الطاف بھائی سے جو یوسف ایڈوکیٹ نے کہا کہ میرے جنرل بیگ اور یوسف ایڈوکیٹ تینوں کی ایک طریقے سے کانٹیکٹ تھا ریگارڈنگ آئی جی آئی سپورٹ. آپ نے اس کو یوسف ایڈوکیٹ نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ ہم نے آئی جی آئی کو کنفرم کیا تھا، نہ اس میں یہ ہوا تھا، نہ اس میں ہم نے یہ پیسے نکالے تھے، نہ ان کو سپورٹ کیا تھا. دے اور سپورٹ جیسے کہ لوگ جنرل بیگ، لیفٹیننٹ درانی اور لیکن یونس حبیب صاحب، میرا تو سوال ایک ہے، سوائے ایک نام کے باقی سارے ناموں پر آپ ابھی بھی ثابت ہیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ میری کو ایک چیز کی نالج نہیں تھی. میں جیسے سپریم کورٹ کے ہال سے نکلا ہوں تو مجھے آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں دکھائے گی. میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ مجھے ایف آئی اے کی ایمبزمنٹ کی کتاب دکھائی گئی. رحمان ملک، کیونکہ اس وجہ سے ایک سوال یہ پوچھا کہ رحمان ملک صاحب اس وقت ایف آئی اے کو ہیڈ کر رہے تھے. رحمان ملک صاحب کا جو مسلم لیگ کی جو ان کی وہ مخالفت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی آپ سے وہ ایک نام لکھوا سکتے ہیں، نہیں بھائی، رحمان ملک نے نہ اس میں سے کوئی چیز مجھے لکھوائی ہے، نہ میں نے رحمان ملک سے ڈیورنگ دا پیریڈ آف مائی کنفائنمنٹ ان ایف آئی اے، اور جو میرے 14 دن تک مجھے اپنے کنفائنمنٹ رکھا اور پھر مجھے جیل بھیج دیا گیا. یہ زبردستی نام لکھوائے گئے تھے؟ نہیں جان، یہ میرے کو جو یاد تھا وہ میں نے بتایا تھا. مگر اس میں جو یوسف کا ہے نا، یہ جو 28 کروڑ ٹوٹل ہے، ہاں، اس میں سے 7 کروڑ کا جو ہے اس میں، جس میں 50 ملین اس نے قبول کیا ہے کہ میں صرف سوال یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سے ایک بیان زبردستی دلوایا گیا؟ نہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا مجھ سے زبردستی نام لکھوائے گا. کون سا؟ کس نے کہا؟ میں نے تو نہیں کہا کوئی. آپ نے کہا جب یہ، کیونکہ یہ تو اس وقت آپ سے وہ جو یوسف نے اپنا ڈکلیریشن دیا تھا کہ میں نے اس کو دیے ہیں، تو یوسف نے اس میں سے الطاف بھائی کو نہیں دیے. اچھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیا. آپ کی بات ہوئی تھی ان سے؟ میری بات ہوئی تھی. انہوں نے آپ سے کب کہا کہ انہوں نے نہیں دی؟ وہ تو جب کوئی سال بھر کے بعد، یو کین سے 90 کے بعد 91 میں انہوں نے کنفرم کر دیا آپ کو کہ انہوں نے پیسے نہیں دیے. پیسے واپس مانگے آپ نے؟
میں نے ان سے پیسے مانگے مگر کیونکہ اکاؤنٹ میں گروپ میں دے آر آلسو انوالوڈ، جو گروپ بنایا گیا تھا اس میں یہ بھی انوالو تھے، تو کچھ فنڈز تو ان کو بھی دینا تھا نا بھائی. وہ تو فنڈ دے چکے آپ آلریڈی نا، 50 ملین تو 5 کروڑ تو آلریڈی لے چکے ہیں. 5 کروڑ آپ نے اس میں سے اور بھی جو پیسے انہوں نے آگے نہیں دیے انہوں نے آپ لوگوں کو جاوید ہاشمی کو دیے گئے جی، اور 15 لاکھ روپیہ اعجاز الحق کی والدہ صاحبہ کو دیے گئے. باقی کے جو 2 کروڑ روپیہ یہ بولتا ہے کہ الطاف بھائی کو میں کہتا تھا کہ الطاف بھائی کے لیے دیا تھا، مجھے الطاف بھائی کو اس نے دیا نہیں، تو وہ 2 کروڑ روپیہ اس کے پاس رکھ لیے. صاحب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، آپ 1990 میں پیپلز پارٹی کے خلاف یہ سارے پیسے تقسیم کرتے ہیں، پھر پیپلز پارٹی کے کہنے پہ 400 کروڑ روپے کے قرضے یا مارکب آپ جس طرح اس کو کہیں وہ معاف ہوتے ہیں. کوئی نہیں ہے. نہیں یہ تو حبیب فاروق لغاری صاحب کی بنجر زمین کروڑوں میں خریدی جاتی ہے. ایک منٹ، آپ ایک بات پہ آئے نا، ایک بات پہ آئیں، اکٹھے سب چیزوں کو نہ مکس اپ کریں، کیونکہ آپ ابھی بات کرتے ہیں 450 کروڑ روپیہ ہم نے رائٹ آف کیا، ٹھیک ہے نا، یہی آپ بات کر رہے ہو. پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ان کی نو کیسے کہیں گے یار، وہاں پہ پورا نہیں ایف آئی اے کو بھی بتانے کی بات ہی نہیں ہے نا. کس نے؟ ایف آئی اے نے نا بات تو یہ ہو سکتا ہے ایف آئی اے نے مجھے پریشر میں کہا ہو کہ تم لکھوا دو نا جو کچھ لکھواتے ہو، وہ بات دوسری ہے کہ آصف علی زرداری کو گندا کرو، جتنا ہو سکتا ہے تم اس کو گندا کرو. سر لیکن دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ فاروق لغاری صاحب کی زمین صاحب آپ میرے ساتھ چلیں، پورا جہاز بھر کے چلیں، پورا جہاز پوری میڈیا کو لے جائیں اور اس پہ زمین کو جا کے خود دیکھیں. وہ جو زمین بنجر دکھاتے تھے وہ لگاڑی کی دوسری زمین تھی جو ان کے کام میں نہیں تھی. رضی فارم واز اے ویری گڈ اچھی انویسٹمنٹ. پولیٹیشین کی زمین آپ خرید رہے ہیں، سر پولیٹیشین یا پریزیڈنٹ پاکستان کو حق نہیں ہے اپنی کوئی ایسٹ بیچے. ان کو کیوں بیچے جو پیپلز پارٹی کی حمایت کریں؟ کیونکہ میں اس لیے آپ کو حمایت کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا 1990 میں صاحب جو لوگ میجر ایکٹرز تھے، آپ نے ایک نام لیا جنہوں نے میاں صاحب کو جا کے پیسے دے، کیا نام لیا تھا سر آپ نے ان کا؟ آصف جمشید صاحب. آصف جمشید. ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دی تھی پیپلز پارٹی. عباس زیدی صاحب، اجلال حیدر زیدی صاحب، جنرل اسد درانی صاحب، جو تمام میجر پلیئر تھے آئی جے آئی بنانے اور اس کو پیسے دینے میں، پیپلز پارٹی درانی صاحب کو سفیر لگا دیتی جرمنی میں، باقیوں کو اہم پوزیشنز دیتی ہے. کیا وجہ کہ ان سارے لوگوں کو اتنا احسن صاحب کا کیا کردار تھا جی سارے میں؟ یہ آج پرویز رشید صاحب لگے ہوئے تھے کچھ پریس کانفرنس میں کہ جی ان کو بھی بڑی اہم عہدہ دیا گیا پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد. وہ پاکستان بینکنگ کونسل کے چیئرمین ہوئے. ہی واز دا سینئر موسٹ ممبر. اگر اس کو سینئرٹی کے لحاظ سے بینکنگ کونسل کا ممبر چیئرمین بناتی ہے تو واٹ از رانگ ان اٹ؟ کوئی غلطی نہیں آپ کہتے ہیں؟ کوئی غلطی نہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے چچا کے رشتے کے تحت یہ دیکھیں، یہ وہ تمام کردار جو 1990 میں اہم ترین کردار ادا کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی ان کو کیوں نوازتی رہی؟ بھائی کون سی نوازی، مجھے اتنی تو بتاؤ کہ کون سا. جب میرے دماغ سے میں بتا رہا ہوں، صاحب جنہوں نے پیسے دیے ان کو سفیر لگا دیا جرمنی. جی آپ کے اسد درانی صاحب چیف آف آئی ایس آئی، چیف آف دی آئی ایم آئی، اگر اس کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، ان کی ریٹائرمنٹ میں ان کو عہدہ دوسرا دیا جاتا ہے تو ویری دا ہارم. کیا اس کا وارڈ کہ پیپل پارٹی نے بڑا ہلہ بول دیا؟ کیا ہلہ بول دیا؟ آپ نے 5 کروڑ دیے تھے پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم میں. بھائی 5 کروڑ روپیہ میرا اکٹھا کی میں نہیں بات کرتا ہوں، 5 کروڑ روپیہ میرا خرچہ آیا ہوگا، کیونکہ اس میں جنرلی ساری پولیٹیشینوں کو دیے گئے تھے، اسپیشلی مولویوں کو بھی 1993 میں. وہ یس، تاکہ مولویوں میں نام کسی کا نہیں بولوں گا. نہیں سر، باقیوں کا آپ نے نام لے لیا. ابھی وہ تو میرے پاس ریکارڈ بھی نہیں ہے نا. پیپلز پارٹی کا جو 5 کروڑ روپے کی بات کرتے ہیں وہ تو 1993 میں دیا ہے. وہ بھی میرا بینک کا پورا ریکارڈ وہ ایف آئی اے لے کے گئی ہے. اب میرے پاس تو کوئی ایکسیس بھی نہیں ہے کہ میں اس کو چیک کروں گا کہ کہاں پہ دیے ہیں، میں کیسے دیے ہیں. اس میں مولویوں کو بھی دیے ہیں. مولویوں کو میں نے اگینسٹ میں کھڑا کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ وہ نواز شریف کے ووٹ کٹ جائے. بالکل آپ نے کیا. آپ مجھے بتائیے کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب، انور سیف اللہ اور سلیم سیف اللہ صاحب کے ساتھ 19 مارچ 1994 میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی. 19 مارچ 1994 سے پہلے کی میری ملاقات. کیا ملاقات میں فیصلہ ملاقات تھی سیف اللہ سے بھی تھی. جیسے سلیم سیف اللہ سے میں نے پرچیز کیا تھا لیکویو موٹر. کیسے پرچیز کیا تھا؟ سلیم سیف اللہ سے. انور سیف اللہ سے بھی میری اچھی خاصی دوستی تھی، اور آپ کا سیرپاؤ سے میری جو ملاقات ہوئی تھی وہ ویریس ملاقاتیں ہوئی ہیں اپ ٹو 94.
अप टू 24th मार्च। आफ्ताब शेरपा साहब को पैसे दिए थे आपने? वेरियस अमाउंट कुछ दिया गया था इनको भी, थोड़ा सा अमाउंट दिया गया था। वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने के लिए साबिर शाह की? नहीं, देखो बैंक होती है ना, वो अपने बिजनेस, बैंक को उसमें उस बैंक को बिजनेस के ताल्लुक होता है या बेनिफिट कहाँ है में, हमने उनको ये पैसा दिया था सिर्फ एंड सिर्फ विद द अंडरस्टैंडिंग कि दे विल प्रोवाइड मी डिपॉजिट ऑफ फ्रंटियर एट दैट टाइम टू द मेरान बैंक। इट इज अबाउट 400 करोड़, ठीक, वो देने का था, समझे ना। इस दौरान में मैं जो बातचीत पकी या बातचीत हो रही थी, इस दौरान में मैं अरेस्ट हो गया, फिर तो बात रह गई। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि सर ये भी आप पर इल्जाम है कि पीर साबिर शाह की जो हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसको गिराने के लिए आपने पैसे दिए थे? नहीं, आफ्ताब शेरपा को आपने कोई पैसे नहीं दिए? पैसे मैंने अभी कहा आपको दिए हैं, मैंने इनको पैसे दिए हैं। अगर उन्होंने इसको इस्तेमाल किए हैं, इतने पैसे भी नहीं दिए जिससे हुकूमत टूट जाए। 5 करोड़ रुपए बड़े पैसे होते हैं कई। सर जी आपकी बात में उस वक्त 1994 में तो कितने बंदे खरीदे जा सकते थे? आपकी बात 2 मेंबरान या 3 मेंबरान के साथ वज़ीर आला बन गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे तो उस टाइम पे अरेस्ट भी हो गया था। मेरे तो जिस टाइम पे ये हुआ, मैंने पैसे कुछ रिलीज किए थे, वो मेरे इसके टाइम, इससे पहले तो मैं अरेस्ट हो गया था 94 में। आई वाज अरेस्ट, या तो उस टाइम पे जिस टाइम पे चीफ मिनिस्टर बने इसके दौरान ही मैं अरेस्ट हो गया। नहीं, लेकिन इसलिए सवाल है ना सर कि 35 लाख में मियां नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ IJ चलाए गए और 5 करोड़ में हुकूमतें नहीं गिर सकती यहाँ पे? सर हुकूमतें गिर सकती हैं या नहीं गिर सकती वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये है कि इनको जो भी पैसा दिया गया था विद द अंडरस्टैंडिंग था कि ये पैसा हम इस्तेमाल तुम्हारे को इसके अगेंस्ट में डिपॉजिट देंगे। सर खैर मेरे फैक्ट्स के मुताबिक आपने 40 करोड़ के डिपॉजिट में से 11 करोड़ रुपए खैबर पख्तूनख्वा की 3 नामवर सियासी शख्सियात को दिए थे ताकि पीर साबिर शाह की हुकूमत गिराई जा सके। सर मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, एक चीज़ मेरा एक्सेस ही नहीं है, तो मैं अभी कंफर्म तो ये कर रहा हूँ कि कुछ अमाउंट दिया गया है, वेरियस अमाउंट दिए गए हैं। अब इसकी टोटल मालियत कितनी बनती है वो तो जब ये मेरा रहमान मलिक के पास जो रिकॉर्ड है वो दे दे तो पता चल जाएगा। जरदारी साहब को पैसे दिए कभी? नहीं, कोई नहीं दिए। जरदारी साहब को चचा क्यों कहते थे? चचा हम जेल में थे, जरदारी भी, और मैं भी जेल में था। जब मैं वहाँ से कोर्ट से वापस आता था तो कुछ टाइम पहले आ जाते थे, तो वो सुप्रिंटेंडेंट के कमरे में बैठे होते थे, तो वो जैसे मैं अंदर आया तो उसने मुझसे हेलो हाय की, चाचा कैसे हो चाचा जी, तो मैं बोला बेटा ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ। उसके बाद 3-4 दफ़ा इस तरीके से हमारी एक आमना सामना हुआ था, इसको कहते हैं आमना सामना होना। ठीक, उसके अलावा आपकी जरदारी साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं? तो ये जो बाकी एक्टर्स के साथ आपकी मुलाकातें ये किसके कहने पर होती? कौन से एक्टर? ये जिनको आप कह रहे हैं सलीम सैफुल्लाह साहब, सलीम सैफुल्लाह मेरे दोस्त थे। सलीम सैफुल्लाह मेरा दोस्त था। सलीम सैफुल्लाह से मैंने लेक व्यू मोटल परचेज किया। अनवर सैफुल्लाह मेरा पर्सनल फ्रेंड था। और आपका अल्लाह ने की देवे तो सैफुल्लाह शेरपाव को मैं करीबन 92 से जानता था, 92-91 से। सर ये बताइएगा कि 123 केस थे आपके ऊपर जब आपको बी बैंक से आप गए, किसने आपके ऊपर केस नहीं बनने दिए, किसने आपको आने दिया मेहरान बैंक? देखें सर टोटल 7 केस बने। कितने? 93 केस या 93 केस कोई ऐसे नहीं थे, सिर्फ 7 केसेस रजिस्टर हुए थे ड्यूरिंग माई अरेस्ट, और आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर या 6 महीने में इन्होंने मेरे अगेंस्ट में 7 केसेस। नसीरुल्लाह बाबर साहब तो कहते हैं 123 केसेस। कौन से 123? उनमें से एक ये था कि आप अपने पार्टनर को 300 करोड़ रुपए कर्जा दिया था। भाई आप मुझे बताएं, रेगुलर बिजनेस हो एक पार्टी का 5 बिलियन का, जो पाकिस्तान में खुद ने कोई पार्टी इतना बड़ा इंपोर्ट नहीं करती थी, ये सिर्फ कलोड़ी वाले इंपोर्ट करते थे, जहाज़ों के जहाज। तो इनकी इंपोर्ट बिजनेस हमारे पास कम से कम 1500 करोड़ रुपए की थी। अभी 1500 करोड़ रुपए में 300 करोड़ रुपए तो दिया ही नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ जो दिया गया था 18 लाख रुपया ओडी था, ठीक, रनिंग फाइनेंस, और बाकी इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट जरूर थे। बिल्कुल ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि पैसे आपने क्या नसीरुल्लाह बाबर को ये नहीं कहा था कि 18 माह में 500 करोड़ रुपए घपले, जिसमें सियासी, सिविल और फौज में मौजूद मुस्तफीद होने वाले अफराद की मुकम्मल फहरिस्त आपने जनरल नसीरुल्लाह बाबर को दिए? नहीं है, कोई नहीं दिए भाई। नहीं दिया आपने? नहीं, कोई नहीं दिया। क्या इतने घपले हुए थे 500 करोड़ के? 500 करोड़ घपले तो अगर 1000 करोड़ के तो मुझे कहां से पता चलेगा। आ जाए वापस आखिरी हिस्से में, आपने जनरल असम्बली को पैसे दिए?
जनरल फ्रेंड्स को ذاتی طور پہ پیسے دیے؟ ذاتی طور پہ 50 لاکھ روپے دیا تھا. اسلم بیگ صاحب نے ذاتی طور پہ بھی 50 لاکھ لیا؟ 50 لاکھ روپیہ میں نے فرینڈس کو دیا ہے, ذاتی اسلم بیگ کو نہیں. 1 کروڑ 40 کا جو کہتے ہیں اسلم بیگ صاحب آئی ایس آئی کو دیے. ٹھیک, اسلم بیگ صاحب کو ذاتی 50 لاکھ دیا. جی ہاں. اور کسی جرنیل کو پیسے دیا آپ نے؟ نہیں, کسی کو بھی نہیں. جنرل رفاقت صاحب کو پیسے آئی ایس آئی کی وجہ سے دیے گئے؟ نہیں, کون سے میں نے آئی ایس آئی نے اگر مینشن کیا ہے اپنی لسٹ میں جو لیفٹیننٹ جنرل دورانی نے دیا ہے اس میں ہے تو ٹھیک ہے, قبول ہے. آپ کو یاد نہیں ہے؟ میرے کو نہیں, میرے کو تو یہ پتا نہیں تھا نا کہ کس کو دینے ہیں. شہباز شریف کو جو پیسے آپ نے بھیجے, آپ کی بات چیت ہوئی تھی ان سے پیسے؟ جی ہاں, شہباز شریف سے کافی میری ملاقاتیں ہوئی. اچھا, ان سے ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی؟ باقی نواز شریف سے اتنی زیادہ نہیں, مگر 2-3-4 دفعہ تو ہوئی ہوگی. صحافی کون کون سے تھے؟ صحافی کوئی بھی نہیں تھا, کوئی صحافی کو نہیں دیا پیسہ. یہ تو نام آتا ہے جی صحافیوں کو پیسے دیے. کون سے صحافی کو دیے بھائی؟ الطاف حسین قریشی صاحب کا نام ہے؟ نہیں, کوئی نہیں. آپ نے کہا کہ ان کو پیسے نہیں ملے؟ نہیں, الطاف حسین قریشی کو وغیرہ کسی کو نہیں, کسی ایک صحافی کو بھی نہیں دیے. صحافیوں کو پیسے نہیں دے گئے. آخر میں پیپلز پارٹی کے نام ہی بتا دیں جس کو دیا آپ نے. ایک چیز ہے میں بلیم لگاؤں, اگر میں بلیم لگا ہی رہا ہوں تو میں 100-200 کروڑ کا بلیم لگا دوں گا. آپ نے خود ہی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو پیسے دیے میں نے 5 کروڑ روپیہ میں نے آپ کو بتایا, 5 کروڑ روپیہ ہم نے ویریس کو دیا ہے. ویریس کو میں آپ کو نام بھی نہیں بتا سکتا, ریکارڈ ہی نہیں ہے نا. جرداری صاحب کو تو نہیں, یہ جو میں نے کیے تھے, مولوی کھڑے کیے تھے, سپورٹ کی تھی, جس میں میرے پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے دوست تھے, ان کو میں نے الیکشن کے لیے کچھ پیسہ دیا ہوگا. ابھی میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے. مرزا صاحب کو دیے پیسے؟ ذوالفقار مرزا صاحب کسی کو نہیں دیے. اب آپ کہہ رہے نہیں, ذوالفقار مرزا کو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو ایسے لوگ ہیں اس میں سے مجھے ریکارڈ ہے نا سارا عمران بینک کا ایف آئی اے کے پاس ہے. اب مجھے ریکارڈ دلا دیں, میں آپ کو سارا کنفرم کر دوں گا. آپ کو یہاں پہ کمپیوٹر پہ پوری سی ڈی چلا کے دکھا دوں گا جس میں میرا اکاؤنٹس ہے. اچھا سر, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 5 کروڑ پیپلز پارٹی کو دیے گئے, لیکن نام آپ کو یاد نہیں. پیپلز پارٹی کو نہیں دیے گئے ہیں, بلکہ میں نے پیپلز پارٹی کو جتوانے کے لیے کہہ دو یا تو پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے میں نے کوئی 5 کروڑ روپیہ خرچہ کیا تھا. بہت شکریہ آپ کا یونس حبیب صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. کاشف عباسی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. $1 ڈیل کھیلو اور جیتو 100 گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ $1 یعنی 100 روپے میں کیسے ملے گی آپ کو گاڑی, تو اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے. سب سے پہلے ARY سہولت والیٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر $1 ڈیل میں خود کو رجسٹر کریں.